بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی، ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آیت نمبر 68 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 69 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود طائفۃ من اہل الکتاب، آرزو ہے، چاہتے ہیں بعض اہل کتاب، لو یضلونکم، کہ گمراہ کر دے تم کو، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر ہے کہ وہ جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو دین اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، مگر وہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں گمراہ ہوتے، بلکہ وہ خود کو گمراہ کرتے ہیں، خود کو کفر میں ڈالتے ہیں، اور وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ علم تو ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کے کلام کو، بآیات اللہ، اللہ کے کلام کو، وانتم تشہدون، اور تم قائل ہو۔ اور فرمایا کہ تم تو اہل جو ہے تورات اور انجیل کو جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن میں پاک ہے یہ بھی سچا ہے، اور تورات اور انجیل جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ بھی سچی تھی، لیکن بعد میں تم نے اس میں رد و بدل کر کے جو ہے اس میں جھوٹ بنا لیا۔ اور لیکن جو آیات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، تو تم وہ سب جانتے ہو کہ نبی آئے ہیں، ان پہ قرآن نازل ہو، پھر بھی کیوں نہیں مان لے کے آتے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تلبسون الحق، کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل، جھوٹ سے، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ سے کیوں ملاتے ہو، مطلب کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تورات اور انجیل میں رد و بدل کی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہو کہ تورات اور انجیل میں ذکر تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اس کو بھی تم چھپاتے ہو، اور جو قرآن کو سچا نہیں کہتے، اور جو تم کیوں اس کا انکار کرتے ہو، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، اور وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو کہ یہ قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے۔ جی، آگے آیت نمبر 72۔ وقال طائفۃ، اور کہا بعض، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو، مان لو، بالذی، وہ جو کچھ، انزل علی الذین، وہ جو کچھ اترا، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، وہ ایمان لائے۔ اب یہاں سے مسلمان مراد ہے۔ ایمان کون لائے؟ مسلمان، تو یہاں سے مسلمان مراد ہے۔ وجہ النہار، دن چڑھے، وکفرو، اور منکر ہو جاؤ، آخرہ، وکفرو، اور منکر ہو جاؤ، آخرہ، اس کے آخر دن میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر جائیں۔ اب یہاں پہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس طرح کریں گے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے کہ ہم دن میں ایمان لے آئیں گے، کہہ دیں گے مسلمانوں کے کہ ہم ایمان لے آئیں، اور جیسے ہی رات ہو جائے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو دین ٹھیک نہیں ہے، ہم یہاں سے پھر گئے۔ تو وہ اہل کتاب تھے، تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم اس طرح کریں گے تو مسلمان کہیں گے کہ ان کے پاس تو تورات اور انجیل کا علم ہے، یہ ایمان تو لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے اس دین میں، دین اسلام میں کوئی کمی دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں کوئی کمی دیکھی، تو اس لیے یہ لوگ پھر گئے، تو اس طرح پھر مسلمان بھی پھر جائیں گے۔ انہوں نے یہ چال چلی۔ آگے کیا ذکر ہے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ مانو، اور نہ مانیو، اِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَکُم، مگر اس کی جو چلے تمہارے دین پر۔ اور وہ اہل کتاب کہتے کہ تم نہ ماننا مگر وہ جو کہ تمہارے دین پر ہوگا، مطلب جو اہل کتاب تھے نا، ان کے سامنے تو تم کہہ دینا کہ ہم ایمان تمہارے دین پہ ہی لے کے آئے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہ چال چل رہے ہیں ان کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے، ان الہدیٰ، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی ہدایت سے پھیر نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ ہدایت پر، دین اسلام پہ رکھیں، آمین۔ ان یؤتا، یہ کہ دیا جائے، احدم، تم میں سے کسی کو ایک، مثلا، جو مثل، ما اوتیتم، جو کہ کیوں مل گیا، ما اوتیتم، جیسا کہ ملا تم کو، یہ کہ دیا جائے تم میں سے کسی ایک کو وہ جو کہ دیا گیا تم کو، او یحاجوکم، یا وہ غالب آ جائیں، عند ربکم،
وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے۔ قل ان الفضل، پھر وہ اہل کتاب کہتے تھے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ مسلمانوں پر نازل ہوا۔ کہا گیا ہے نا یہ کہ دیا جائے کسی ایک کو مثل جو دیا گیا تم کو، یا کہ وہ غالب کیوں آئے تمہارے رب کے آگے۔ تو وہ اہل کتاب کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیوں ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوا، یہ مسلمانوں پہ نازل کیوں ہو گیا۔ اور وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے کہ کسی اور کو بھی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو بھی ملی تھی، یعنی کتاب اور دینی آسمانی، اور یہاں وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں۔ اور اس دینی حق کی تعین میں اب اس کا یؤتا احد مثلا، اب اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہارے رب کے نزدیک یحاجوکم، کہ وہ غالب کیوں آئیں عند ربکم، تمہارے رب کے آگے، کہ وہ کہتے کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے، ان کو آسمانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آ جاتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزل کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے اب اس حسد کا رد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اہل کتاب کہ جو مسلمانوں پر بھی یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اب ہم پہ ہی بس نازل ہوتی، جو تورات اور انجیل ہم پہ نازل ہوئی تھی، جو قرآن پاک بھی ہم پر نازل ہوتی، اب جو مسلمانوں پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ تو حق ہے، اب حق سچی باتیں کر کے ہم پہ غالب آ جاتے ہیں، تو اس بات کا ان پر حسد آ گیا۔ تو وہ کہتے تھے یہ کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ تم کو ملا تھا، وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کی۔ وہ کہتے تھے جیسے کہ جو قرآن پاک تھا وہ بس ہم پہ نازل ہوتا تاکہ ہم ہی غالب رہتے۔ تو کہا گیا ہے آگے قل ان الفضل، بے شک یہ تو اللہ کا فضل ہے، قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ تو بے شک فضل ہے، اور قرآن پاک کا مسلمانوں پر نازل ہونا، اور یہ تو فضل ہے بید اللہ، بے شک یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل کہہ دیجئے بے شک ان الفضل، بے شک یہ فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بہت وسیع ہے جاننے والا۔ یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی مہربانی میں، یشاء جس پر چاہے، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت اپنی مہربانی جس پر چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العلیم اور اللہ کا فضل بڑا ہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے کتاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن پاک مسلمانوں پر نازل فرمایا ہے، اور یہ بھی اس میں بھی اللہ پاک جو ہے حکمت جانتے ہیں، اور بے شک جو سارا فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی تو اب آیت نمبر 74 تک ترجمہ اور تفسیر ہو گیا، آیت نمبر 74 تک آگے آیت نمبر 75 جی یہاں سے تک جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا آج کا لیسن انشاءاللہ۔ جی وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بعض اہل کتاب من وہ ہیں ان تأمنہ اگر ان کو امانت دی جائے، بقنطار ڈھیروں مال، یودیہ وہ ادا کر دیں گے اس کو، اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر ان کو امانت ڈھیروں دی جائے تو وہ ڈھیروں ادا کر دیں گے علیک تیری طرف۔ ومنہم اور بعض ان میں سے ایسے ہیں من وہ جو کہ ان تأمنہ اگر ان کو امانت دی جائے بدینار ایک دینار، لا یودیہ وہ اس کو بھی ادا نہیں کریں گے الیک تیری طرف، الا مگر ما دمت علیہ قائما مگر جب تک تو اس کے پاس کھڑا ہے، مطلب جب تو انہیں امانت اسے پکڑائی ہے اسی وقت میں، جب تک کھڑا ہے اسی وقت تو مان رہے ہیں، لیکن جیسے تو اس سے پھر جائے گا تو وہ جو ہے ایک دینار بھی پکڑایا ہے وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کون سی امانت آ گئی۔ ذالک یہ اس واسطے بانہم بسبب اس کے قالوا وہ کہتے ہیں لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین ان لوگوں کے حق لینے میں سبیل کچھ گناہ، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کہ ان لوگوں پر اگر کچھ ہم حق لے بھی لیں ہم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ جھوٹ بولتے ہیں علی اللہ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے بعض اہل کتاب ان کا ذکر ہے کہ جن کو اگر امانت دی جائے تو وہ پوری ادا کر دیتے ہیں، اور اب جو ہے اہل کتاب تھے، اب ہو سکتا ہے یہاں سے جو مسلمان اہل کتاب جو ایمان لے آئے وہ مراد ہوں،
یا جو اہل کتاب ابھی کافر ہیں ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا اسلام ہے، مذہب ہے، اگر کسی میں کوئی تعریف والی بات ہو، اچھی بات ہو، تو اس کے کافر ہونے پر بھی وہ تعریف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ بعض اہل کتاب بھی تھے جو ایمانت دار تھے، جو ایمانت ادا کر دیتے تھے، پوری ادا کر دیتے تھے، اور بعض اہل کتاب ایسے تھے جن کو 1 دینار بھی دیا جاتا تو وہ 1 دینار بھی ادا کرنے سے انکار کر دیتے تھے، یہ اس واسطے کہ وہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق میں کچھ گناہ، مطلب کہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنائی ہوئی تھی کہ اس سب کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں اگر چوری چھپے لیا جائے مذہباً، کسی طرح کا الزام نہیں۔ اب یہ غیر اہل کتاب مثلاً قریش کا مال چرا لینا، چوری کر لینا یا چھین لینا سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے دعوے کی تکذیب فرماتے ہیں، اور لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ اس فعل کو حلال سمجھتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا، محض جو ہے یہ اپنی بات سے دعوے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب کا اگر جو مال چھین بھی لیں قریش کا تو ہم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اللہ پاک نے تو جو اس طرح مال چوری لینے کو غلط کہا ہے، گناہ حرام کہا ہے، اور یہ اس کو حلال کہہ رہے ہیں، جائز کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کہہ رہے ہیں نا جائز ہے، لیکن وہم یعلمون، لیکن وہ جو اہل کتاب دل و دل میں جانتے بھی ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ایسے لینا گناہ ہے، اللہ پاک نے جو ہے اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا، یہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کی تفسیر لیتے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ جو اہل کتاب اگر ان کو دیا جائے ڈھیروں سامان تو اس کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ جی یہاں پہ ہے ہماری تفسیر، جی وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اس آیت میں بعض لوگوں کی ایمانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے کہ اگر اس بات سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لا چکے تھے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر خاص مومن مراد نہ ہو بلکہ مطلقاً اہل کتاب ہوں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، تو پھر ان کی مدح سے کیا فائدہ؟ اب جواب اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے، اور اس کی مدح کرنا اور چیز ہے۔ مدح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات گو کافر کی ہو وہ بھی کسی درجے میں اچھی ہی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کمی۔ اس بیان سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبے کے مطابق داد دیتا ہے۔ إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا، اب یہ آیا ہے نا کہ جب تک اس کے سر پہ کھڑا رہیں، مطلب کہ جب تک اس کے إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا، مطلب کہ جب تک اس کے پاس کھڑا رہے، اس کے سر پر کھڑا رہے، تب تک تو وہ مان لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹ جائے گا تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ دائن کے یہ حق ہے کہ وہ مدیون سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا رہے، مطلب کہ دائن مطلب کہ کسی کو ایمانت دی ہے یا کچھ بھی پکڑایا ہے، تو جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو تب تک وہ اس کا پیچھا کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے یہ استدلال کیا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پر جو ہے ہماری آیات جو ہے آیت نمبر 75 تک ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا ہمارے اس لیسن میں، اور جو انشاءاللہ ہم اگلے اپنے لیسن میں کریں گے 76 سے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔